بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، میں ہوں محمد کلیم افضل اور آج آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر نمبر 18، جس میں ہم نے کوسچن نمبر 5 اور 6 کی ریڈنگ کرنی ہے، ان کے مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو یہ یونٹ ہے ہمارا یونٹ نمبر 7 ہے، یعنی کہ یونٹ نمبر 7 کے سبق نمبر ہمارا 18 ہے، اور اس میں ایکسرسائز ہے جس کے ہم نے 2 کوسچنز ہیں 5 اور 6، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا جو کوسچن ہے وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ تو کلاس دام کے بچوں، آپ نے یہ کوسچن جو ہیں ان کو رائٹ بھی کرتے جانا ہے اور ان کو لرن بھی کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ کا لیکچر ڈیلیورڈ ہوتا ہے چینل پہ، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے مین پوائنٹس کو یاد کرنا ہے، پھر ان کو رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ ایزی ہو جائے ایٹ دا ٹائم آف ٹیسٹ۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، جس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے افغانستان تعلق، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا تعلق جو ہے کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ان کا تعلق ہے، یا ان کے تعلقات میں سملرٹیز کیا ہیں، یعنی کہ یکسانیت کیا ہے ان دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات میں۔ تو اس میں ہم نے وہ رائٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہمارا تعلق ہے وہ اسلامی ملک ہے، یعنی کہ پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، افغانستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے۔ تو ایک تو یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ دونوں اسلامک کنٹری ہیں، دوسرا یہ ریلیشن ہے کہ دونوں جو کنٹری ہیں وہ ایک دوسرے کے نیبر کنٹریز ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس جب اسلامک کنٹری ہیں تو ان کے جو رہن سہن ہو گیا وہ بھی سیم ہوں گے۔ تو اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، یعنی کہ جو مذہبی تعلقات ہیں وہ دور کے زمانے، کافی دوروں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیسے ہیں، بہت پہلے سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ مذہبی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طرح تاریخی جو ان کی تاریخ ہے اسلامک، ہماری بھی اسلامک تاریخ، تو دونوں کی اسلامک تاریخ، مذہب ایک ہے تو تاریخ بھی ان دونوں ممالک کی ایک ہی ہوگی۔ ہم اسی طرح ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ تو ہمارے یعنی کہ افغانستان اور تعلق کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو وہ پڑوسی ہے، دوسرا ایشیائی ملک، ہم بھی ایشیائی ملک ہیں، اور تیسرا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے، اور تھرڈ یہ کہ مذہبی طور پر بھی وہ ایک اسلامک کنٹری ہے، اور پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، جس کی تاریخ، جس کا مذہب، جس کی ثقافت، جس کی نسل، جس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیائی حیثیت جو ہے وہ سیم ہے۔ تو یہ بھی ان کا آپس میں ایک رشتہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے سفارتی تعلقات کی ابتدا، یعنی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کس طرح سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی، کب ابتدا ہوئی، اور یہ ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے۔ تو آپ نے ان پوائنٹس کو جب آپ اچھی طرح ریڈ کریں گے، آپ ان پوائنٹس کو اچھی طرح لرن کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ آپ کی بک میں جو ہے یہ پوائنٹس مینشن نہیں کیے ہوئے، یہ پوائنٹس میں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں اس سے ریڈنگ سے۔ تو اب آپ نے ان پوائنٹس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اچھی طرح پھر ان کو لرن کرنا ہے، اور اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی رائٹ کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ چیز یاد ہوگی تو بیٹا آپ کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کویسچن کو یاد کر سکیں گے، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ کے ایک لانگ کویسچن کو میں نے جسٹ 6 یعنی کہ ورڈز میں نے اس کو مینشن کر دیا ہے۔ تو اس کا دوسرا ہے سفارتی تعلقات کی ابتدا۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہ تھے، اتنے بہتر نہ تھے۔ افغانستان نے پاکستان کو جو ہے بڑی دیر سے تسلیم کیا کہ یہ ایک الگ ملک ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو حیثیت تھی بینگ سیپریٹ کنٹری فرام انڈیا، اس نے اس بات کو ایگری نہیں کیا، اس بات کو ایڈمیر نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔
کافی دیر تک، مگر اسی کے ساتھ ساتھ 1948 میں، فروری 1948 میں ان کے آپس میں سفارتی تعلقات قائم ہونا شروع ہو گئے، ان کی ابتدا ہو گئی کہ جب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اور پاکستان کے گورنر جو تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی ابتدا شروع کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کرنا شروع کر دی، تاکہ ہم ایک ہمسایہ ایک مذہبی ملک ہے دونوں یعنی کہ ہیں، تو ان کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی بہتر ہونا چاہیے، اسی وجہ سے انہوں نے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح ان کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فروری 1948 میں ان کے آپس کے جو سفارتی تعلقات تھے ان میں کی ابتدا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے برطانوی ہند اور افغانستان، یہ کے درمیان بارڈر کا تعین کرنے کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ان کا جو بارڈر تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا، تو اس بارڈر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند جو تھے اس سر ڈیورنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو ہے ان کی ایک سرحد مختص کی گئی، یعنی کہ برطانوی ہند نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک سرحد جو تھی اس کا تعین کیا، اور اس سرحد کو ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور یہ ایک بین الاقوامی سرحد قرار پائی ڈیورنڈ لائن۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے تجارتی تعلقات۔ اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ ان دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات جو تھے وہ کیسے شروع ہوئے، کب شروع ہوئے، اور ان کی ابتدا یعنی کہ کب سے ہوئی، تو اس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ افغانستان جو ہے چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے، یعنی کہ اس کے جو پہاڑ ہیں یہ خشک پہاڑ ہیں، اس کا جو علاقہ ہے یہ خشکی والا علاقہ، پتھریلا علاقہ ہے جس کو ہم خشک علاقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ شمال کی طرف سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے جو پنجاب کے اینڈ میں اس سائڈ پہ ہم جاتے ہیں جہاں پہ آپ ایک فورٹ مینرو آپ نے سنا ہوگا نام، تو اس کی جو پیچھے بیک سائڈز کا علاقہ ہے یہ افغانستان کا، یہ جو پہاڑی سلسلہ خشک پہاڑ ہے یہ افغانستان کا یہاں سے بارڈر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ جب پاکستان بنا اور وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور جو پاکستان ہے یہ 2 اس وقت 2 بندرگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور یہ خشک علاقے تھا، یعنی کہ یہاں پہ کوئی سمندر وغیرہ نہیں تھا جس سے ان کی جو تجارت دوسرے ممالک کے ساتھ تھی وہ کی جا سکتی، تو اس لیے افغانستان نے بھی کوشش کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور ان کو پھر تجارت میں تاکہ سہولیات وغیرہ مل سکیں، تجارت کے لیے راستے وغیرہ ان کے پیدا ہو سکیں، تو اس وجہ سے ان کے اپنے تعلقات جو تھے اچھے ہوئے۔ اس حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے پھر افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا، کیونکہ جب پاکستان جو تھا ایک اسلامک کنٹری تھا وہ جانتا تھا کہ دوسرے اسلامک کنٹریز کی کیا نیڈز ہیں، ان کی کیا نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اس چیز کو جانتے ہوئے پاکستان نے ان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوششیں کی، اور ان کو پھر جو تجارتی راہداری تھی یعنی کہ تجارت کے لیے ان کو جو راستہ دینا تھا وہ پرووائڈ کیا، اور اس طرح ان دونوں ممالک کے درمیان جو کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور جانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا، اور ان دونوں کے اپنے تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 ہے روس افغان جنگ میں پاکستان کا کردار، یہ کردار لکھا ہے، یعنی کہ روس اور افغانستان کی جنگ جو تھی اس میں پاکستان کا افغانستان کے لیے کیا کردار تھا، اس چیز کو ہم نے اس میں رائٹ کرنا ہے کہ اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب
اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے جو تھے وہ اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان میں آئے، اور مہاجرین کی صورت میں تو پاکستان نے ان کو رہائش دی، ان کو پناہ دی اپنے ملک میں، اور ان کی جو اتنی بھی اس وقت نیسیسٹیز آف لائف تھی، ان کی ضروریات زندگی تھی، ان کو پرووائیڈ کیا، ان کی امداد کی اور ان کو اپنے ملک میں یہاں پناہ دی۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال، پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے ان ممالک کے ساتھ معاہدے وغیرہ کیے، اور ان کو جو فوجیں تھیں، جو روس کی فوجیں تھیں، ان کو افغانستان سے باہر نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبہ کے تحت انہیں پھر ان کی جو مہاجرین تھے ان کو پناہ بھی دی، ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اور روسی افواج کو وہاں اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے بھی افغانستان کی مدد کی۔ اس کے بعد نمبر 6 ہمارا ہے افغانستان میں نئی حکومت کا قیام۔ یہ نئی حکومت کا قیام تب ہوا جب 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں حادثہ ہوا، اور اس حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے جو افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اس کو ختم کرایا، اور وہاں پہ جنگ کر کے پھر جنگ بندی کی، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم کر دی۔ تو حکومت پاکستان نے آنے والی اس نئی حکومت کو بھی تسلیم کیا اور ان کے ساتھ تعاون کا بھی اعلان کر دیا، اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی، اور مزید امداد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ تو افغانستان سے جو غیر ملکی فوجی تھے ان کی واپسی اور دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع جاری رہی۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا کویسچن، جس میں ہم نے ڈسکس کیا پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات، اور ان تعلقات میں کیسے بہتری ہوئی، پاکستان نے کس طرح افغانستان کی جنگ ہو یا مالی امداد کی صورت ہو یا ان کے مہاجرین ہو، ان کی کس طرح مالی امداد کی، دفاعی امداد کی، اس چیز کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنا کویسچن نمبر 6 دیکھتے ہیں، اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار، کہ جو اسلامی کانفرنس تھی جس کو ہم OIC بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسلامک کانفرنس ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ مسجد اقصیٰ کا حادثہ اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام۔ تو بیٹا اس میں یہ ہے کہ جب 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کا حادثہ پیش ہوا تو دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم ممالک تھے انہوں نے اب یہ یعنی کہ کوشش کی کہ آپس میں اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر اپنی ایک الگ سے تنظیم بنائیں، جس تنظیم کے تحت جتنے بھی اسلامی اور اسلام کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر ہیں ان کا دفاع کیا جائے۔ تو یہ ایک تنظیم تھی جس تنظیم کا آغاز مراکش کے شہر رباط میں ہوا، اور پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل دی، یعنی کہ اس نے ایک تجویز پیش کی کہ ایک ہماری کانفرنس ہونی چاہیے، ایک ہماری تنظیم ہونی چاہیے جو اسلامک امور پر، اسلامک معاملات پر بحث کرے اور اسلام کا تحفظ کرے، اسلام کا دفاع کرے۔ تو اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا صدر جو دفتر بنایا گیا وہ جدہ
میں ہے سعودی عرب میں اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، یعنی کہ اس آرگنائزیشن کا کیا منشور ہوگا، کیا مقصد ہوگا، اس کا کیا آئین ہوگا اور اس کی کیا حدود بندیز ہوں گی، ان کو مختص کرنے کے لیے پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ہمارا پاکستان کا OIC سے متعلق اسلامی ممالک کے ساتھ اہم کردار، یعنی کہ اس آرگنائزیشن میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا کیسا کردار رہا۔ تو اس چیز میں ہم نے جسٹ جو ہے ہماری اس بک میں ہے سعودی عرب اور بیٹا یہ ترکی ہے، پاکستان اور ترکی کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی کے ساتھ ان کا کیا کردار تھا، یہ چیز ہم نے دینی ہے، ان کے ساتھ کیسے انہوں نے اکٹھے مل کر اس آرگنائزیشن کے منشور کو چلایا۔ تو سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب، تو اس میں بھی آپ بیٹا یہ دیکھ سکتے ہیں، ابتدائیہ دے سکتے ہیں یا تحریک آزادی آپ رائٹ کر سکتے ہیں، تحریک آزادی، کیونکہ جب یہ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت پاکستان جو تھا وجود میں نہیں آیا تھا، تو یہ اس وقت جو تحریک آزادی چل رہی تھی پاکستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت دینے کی یا برِ صغیر میں جو دو قومی نظریہ تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کی ایک تحریک چل رہی تھی جس کو تحریک آزادی کہتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کے مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اسلامک ملک ہے، اسلامک کنٹری ہے، اور پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اسلام کی روح سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس لیے ہم دونوں کے جو تعلقات تھے ان دونوں ملکوں کے وہ بھائی چارے کی بنیاد پر مضبوط تھے، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، یعنی کہ اس نے بھی یہ حمایت کی کہ برِ صغیر میں دو قومیں ہیں جس میں ایک مسلمان ہے اور ان کو ایک الگ حیثیت کا درجہ دیا جائے، اور پاکستان کی حمایت کی اس طرح۔ اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو بھی تسلیم کیا کہ ایک الگ ملک ہے۔ اس کے بعد اس کا نمبر 2 پارٹ ہے ہمارے پاس فیصل مسجد اور اسلام آباد یونیورسٹی کی تعمیر۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ یہ فیصل مسجد جو ہے ہماری اسلام آباد میں، یہ بھی یعنی کہ بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھی گئی تھی، کیونکہ اس مسجد کا جو بنیاد تھا یا اس مسجد کو بنانے کا جو اعزاز ہے وہ اس بادشاہ کے سر ہے، یعنی کہ شاہ فیصل کے۔ اسی طرح 1965 پاک بھارت جنگ جب ہوئی 1965 اور 1971 کی، تو سعودی عرب نے پاکستان کے موقف پر بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ تو ان دونوں کے آپس کے جو تعلقات تھے یہ اس بنیاد پر OIC آرگنائزیشن کی وجہ سے۔ مسئلہ کشمیر پر بھی سعودی عرب نے اس طرح پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان کے موقف کی تائید کی، اور 1991 میں مشرقی وسطی کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ جب 1991 میں یہ انتشار پیدا ہوا، سعودی عرب میں ایک جنگ شروع ہوئی، تو اس وقت بھی پاکستان نے وہاں پر فوجی امداد کی، جو ہمارے جنرل مشرف تھے اس کی قیادت میں وہاں پہ فوجی دستے بھیجے گئے تھے جنہوں نے مکہ پاک کو ان دہشت گردوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد اسی پوائنٹ کا نمبر 6 پوائنٹ ہے 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا۔
یہ ایک آرگنائزیشن کمیشن بنائے گی جس نے پاکستان میں 155 یعنی کہ 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل اور ان کے معاشی امداد مہیا کی۔ اور اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکی کے OIC تنظیم میں کردار ہم کہہ سکتے ہیں، یا پاکستان اور ترکی کا ایک دوسرے کے ساتھ کردار۔ تو اس میں دیکھیں ایک نمبر 1 ہے، قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی وہ گورنمنٹ تھی، ترکی کی وہ گورنمنٹ، یا ہم کہہ سکتے ہیں ترکی وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو بیٹا سب سے پہلے تسلیم کیا کہ یہ ایک الگ ملک ہے اور پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ اسی طرح 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو ترکی نے پاکستان کو دفاعی سامان اور سیاسی میدان میں ان کی مدد کی۔ اسی طرح 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ 3 جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کی بنیاد رکھی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اعادہ کیا۔ اور اس کے بعد اس تنظیم کو ہم جو ہے بیٹا اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ECO بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کی وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور مختلف معاہدات پر دستخط کیے گئے، اور اس موقع پر لاہور میں میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا جس میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھانے کا اعادہ کیا گیا۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات، تعمیر اور ان سمیت دیگر اور مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا کویسچن، جس میں ہم نے پہلا کویسچن تھا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، جس کے ہم نے یہ 6 جو پوائنٹس ہیں ان کی ریڈنگ کی ہے، ان کو ڈسکرائب کیا یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 6 تھا جس میں ہم نے اسلامی کانفرنس تنظیم اور پاکستان کا کردار، اس پر ہم نے بحث کی۔ تو بیٹا یہ آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس یہ دونوں کویسچن ہیں ان کو آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو آپ بیٹا ساتھ ساتھ آپ کی یہ 2 کویسچن ہیں، لانگ کویسچن ہیں، ان کو آپ نے ساتھ ساتھ ریڈ بھی کرنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ رائٹ بھی کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ اس کو جب ٹیسٹ ہوں گے اس وقت آپ ریوائز کریں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بعد میں یہ ڈیفیکلٹیز پیدا ہوں گی ان کویسچن کو لرن کرنے میں۔ تو ابھی سے ان کو یہ جیسے جیسے آپ لیکچر ڈیلیورڈ ہو رہا ہے آپ نے ان کو لرن کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو سکے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔